میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو تم پاؤ کہ کسی جگہ اس کی عزت خراب کی جا رہی ہے، ہمارے ہاں کرتے ہیں نا لوگ، 3 لوگ بیٹھے ہیں تو ایک اٹھ کے جاتا ہے تو باقی 2 اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں اور بڑا مزہ لے کے اس کی بات کرتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ جب تو اٹھ کے جائے گا نا، اب تو ایک یہ گیا ہے نا اور تم 2 بچے ہو، تو اگر تو جاتا اور وہ 2 بچ جاتے تو تیرا بھی یہی اشر کرتے جو یہ اس کا کر رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کی کسی جگہ اگر عزت خراب کی جا رہی ہو، اس کے بارے میں توہین آمیز رویہ اپنایا جا رہا ہو اور تم اس جگہ موجود ہو تو حضور فرماتے ہیں تم اس کی عزت کا دفاع کرو، جہاں تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا وہاں رب تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرتے، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے تھے، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں، اور میں اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے۔ آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا، پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر تو پھر ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا، تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ لوگ اتنی دیر تک آپ کی تعریف کرتے ہیں اتنی دیر تک آپ ان کی بات میں ہاں ملاتے ہیں۔ جب آپ کسی بندے کو روک دیتے ہیں نہیں ادھر تو بھی غلط ہے، بگڑ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ جی کرتے رہے بندے آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ نے روک کے کہا نہیں تیری بھی کوئی غلطی ہے تو کہتا ہو مجھے کہہ دیا ہے۔ حق کی بات ہر بندے کو پسند نہیں آتی، اور سب کے سامنے اچھا بن کے رہنا یہ بزدل ہونے کی علامت ہے۔ لوگ اپنی زبان سے لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں آج کل، ایسے گندے جملے بولتے ہیں کہ عزتیں تار تار ہو جاتی ہیں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ لفظوں کی مار بندوق کی مار سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ بندوق کا مارا تو مر گیا، لیکن لفظوں کا مارا ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے اور اس کو سکون نہیں آتا۔